امت قوم، میری اس امت کے آخری حصے میں ایک ایسے لوگ بھی ہوں گے لہم مثل اجر اولہم، جن کے لیے اجر ہوگا ان کے پہلوں کے مانند۔ اجر کا معاملہ جو ہے، اجر میں یہ ہے کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ کہا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، انہیں جو مواقع حاصل تھے بعد والوں کو وہ مواقع تو حاصل نہیں ہیں۔ انہیں تو حضور کا چہرہ مبارک جو ہے وہ خود ایک ایمان کی شعاعیں جو ہے اس سے نکل رہی تھی، وہ تو اس سے تو ہم فیضیاب نہیں ہیں۔ لیکن اجر میں ہماری جو لیمیٹیشنز ہیں، ہمارے پاس جو بھی کمی ہے اب اس کی تلافی ہو جائے گی کہ اس میں جو سخت حالات میں کام کرے گا نیک، اس کا اجر بہت بڑھ جائے گا، اس کے مقابلے میں جو موافق حالات میں اتنا ہی کام کرے گا۔ کام کی نیکی کی مقدار ایک ہے، لیکن ایک ایسے ماحول میں کی گئی ہے جو موافق ماحول ہے، اس میں اس کا اجر کم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں تو ماحول کا حصہ بھی شامل ہو گیا نا۔ اور ایک وہی نیکی اسی درجے کی ایسے ماحول میں کی جائے جو مخالف ماحول ہے، غیر موافق ہے، تو اس کا درجہ جو ہے یقیناً اس کا وزن جو ہے اللہ کی میزان میں بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اب یہ ناموافق ترین حالات ہیں جو ہمیں میسر ہیں، ناموافق ترین حالات۔ دجالیت جو ہے پوری دنیا میں چھا چکی ہے، میں تقریریں کر چکا ہوں اس پر کہ اس کے دو ردے، دو پردے، وہ تو دو غلاف تو پوری دنیا پر آ چکے ہیں، تیسرا اب آ رہا ہے۔ ویسے مغرب میں آ چکا، لیکن یہ کہ عالم اسلام میں پورے زور شور کے ساتھ اب اسے لایا جا رہا ہے۔ یہ آخری میں نے اس پر تقریر کی تھی، دجالیت کا آخری حملہ۔ پہلا حملہ کیا تھا؟ سیاسی نظام میں سے اللہ کو نکال کے باہر کر دو، نتھنگ ڈوئنگ۔ ریاست اور سیاست اور ملک اور قانون کا کوئی تعلق کسی آسمانی ہدایت سے نہیں ہے۔ We are sovereign ourselves. We shall legislate as we like. یہ کیا ہے؟ شریعت محمدی یہ کہتی ہے، شریعت موسوی یہ کہتی ہے keep them with you in your homes. پڑھو جا کے، تلاوت کر لو اور ثواب حاصل کر لو، nothing doing۔ اور دوسرا پردہ معیشت کا نظام، سود اور جوئے، پوری دنیا اسٹاک ایکسچینج جوئے کا سب سے بڑا مرکز، اور سود اور بینکنگ جو ہے، ای بنوک، ای فکر چالاک یہود، نور حق السینہ آدم ربود۔ یہ بینکوں کا نظام جو عیار ذہن جو ہے یہودیوں کا، اس کی پیداوار ہے۔ یہ یہودیوں کی ایجاد ہے بینکنگ کا نظام، اور زیادہ پرانا نہیں ہے، کوئی 300 برس پرانا ہے۔ ای بنوک، ای فکر چالاک یہود، نور حق السینہ آدم ربود۔ اللہ نے جو روح کی شکل میں نور ہمارے اندر پھونکا تھا، اس کو نکال باہر کیا جائے، اب نرا حیوان بن گیا انسان۔ تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام۔ اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ جب تک یہ بینکنگ کا نظام تہو بالا نہیں ہوتا، جب تک یہ ملیا میٹ نہیں ہوتا، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب، کہاں کا دین، اس کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں۔ تیسرا جو چادر چڑھ رہی ہے، مغرب پر چڑھ چکی، بے حیائی، بے شرمی، عریانی، فحاشی، زنا، ہومو سیکسولیٹی، یہاں تک کہ ہومو سیکسول میرجز، شرم حیا کا پردہ ختم۔ یہ ابھی کچھ عالم اسلام میں ہے۔ انسٹیٹیوشن آف فیملی فنشڈ، ڈسٹرائڈ، ابھی اسلام میں ہے، ابھی عالم اسلام میں ہے، اور اس کے لیے جو مہم ہو رہی ہے، جو اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، ان کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کتنے NGOs اس کے لیے لگی ہوئی ہیں، اور کہاں سے انہیں فیڈ ہوتا ہے، کہاں سے پیسے آتے ہیں۔ جس کے لیے عالمی کانفرنس ہوئی، پہلے ہوئی کائرو میں، ویمن کانفرنس، ویمن لب، عورتوں کو آزاد کرا رہا ہے، عورتوں کو آزاد کرا۔ یہ کیا گھر کے اندر باندھ دیا اور شادی کے بندھن میں بندھ گئی تو بندھ گئی؟ نہیں۔ اس کے بعد پھر ایشیا کا دوسرا کنارہ، کائرو کو آپ کہہ سکتے ہیں اگرچہ وہ افریقہ کا شہر ہے، لیکن وہ گیٹ وے ہے ٹو مڈل ایسٹ، گیٹ وے ٹو دی عرب کنٹریز، کیونکہ عالم عرب میں علمی، تعلیمی، ثقافتی اعتبار سے اس کا امام جو ہے مصر ہے،
ثقافتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اس لیے امام مصر، پھر چین کی طرف سے بیجنگ، اور پھر بیجنگ +5 کانفرنس، اور وہ یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی کے تحت۔ بہرحال اب ان حالات میں اگر کچھ لوگ ہمت کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جو فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء، اسلام کا جب آغاز ہوا تو اسلام اجنبی تھا، غریب تھا، یہ عجیب و غریب کے معنی میں جو ہم بولتے ہیں وہ غریب، عجیب و غریب، لوگوں کو عجیب کیا بات کر رہے ہیں، لیکن پھر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو سبھی اس کے ساتھ ہی بن گئے۔ فرمایا لیکن ان قریب یہ دوبارہ غریب ہو جائے گا، مسلمان بڑھتا جائے گا، دولت امویہ اور دولت عباسیہ اور دولت عثمانیہ، اسلام گرتا جائے گا، گرتا جائے گا، گرتا جائے گا۔ فطوبی للغرباء، طوبہ مبارکباد، تہنیت ان کے لیے جو اسلام کے اس غربت کے زمانے میں، اجنبیت کے زمانے میں خود اجنبی بن جائیں لیکن اسلام کا دامن نہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ انہیں کہا جائے یہ تو دقیانوسی لوگ ہیں، یہ ملاٹے ہیں، یہ بڑے اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بات ان سے کہی جائے اور وہ اس کو جھیلیں اور برداشت کریں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو سنیے اس کو، حضور نے فرمایا انہ سیکون فی آخر ہذہ الامۃ قوم لہم مثل اجر اولہم، میری اس امت کے آخر میں، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کا اجر برابر ہوگا ان کے کہ جو اولین لوگوں کا ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، وہ نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، اور فتنہ پرداز لوگوں سے جنگ کریں گے۔ اب یہ ہے اصل میں وہ سورہ آل عمران کی آیت جس پر بارہا گفتگو ہوئی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جب عمومی طور پر امت خابیدہ ہو جائے گی، سو جائے گی، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گی، شریعت سے بے پرواہ ہو جائے گی، اس وقت کچھ لوگ اٹھیں، ایک امت میں چھوٹی امت بنائیں، امہ ود ان امہ، جیسے آپ کہتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، پارٹی ود ان پارٹی۔ کانگریس میں ایک چھوٹی پارٹی بنی تھی جو فارورڈ بلاک کہلاتا تھا، اسی طریقے سے اب آپ اور دوسری جماعتوں میں فارورڈ بلاک بن رہے ہیں، تو ہوتے اسی پارٹی میں لیکن اپنا بلاک علیحدہ بنایا۔ تو اس امت میں چھوٹی امت ایک ہوگی، ہونی چاہیے، جو نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے اور خیر کی دعوت دے۔ یہاں جو ہے تیسری چیز، یقاتلون اہل الفتن، وہ فتنہ پیدا کرنے والوں کے خلاف جد و جہد کریں، کوشش کریں، اور اگر ضرورت ہو اور وقت ہو اور اس کے لیے مناسب ماحول ہو، جنگ کریں ان سے، فتنہ پرداز لوگوں سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی بیہقی کی روایت ہے۔ اس کے بعد کی حدیث سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے روایت کہ حضور نے فرمایا، طوبیٰ لمن رعانی، وہی طوبیٰ، فطوبیٰ للغرباء، ابھی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، طوبیٰ، تہنیت ہو، مبارکباد ہو ان کو جو اسلام کی اس اجنبیت کے دور میں خود اجنبی بن جائیں لیکن اسلام سے جڑے رہیں، چمٹے رہیں، ان کے لیے۔ یہاں فرمایا طوبیٰ لمن رعانی، مبارکباد، تہنیت جنہوں نے مجھے دیکھا ان کے لیے ہے۔ وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، اور 7 مرتبہ تہنیت ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان لایا۔ اب آپ دیکھیے شرف صحابیت سے 7 گنا زیادہ، طوبیٰ لمن رعانی وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، مبارکباد، تہنیت ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا، اور یہاں گویا کہ اس میں 7 محذوف ہے، مجھ پر ایمان لائے صحابہ کرام، لیکن 7 مرتبہ مبارکباد ہے ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان لائے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ آخری حدیث اس سلسلے کی ہے، ایک لمبا واقعہ ہے یہ، مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ بھی جو ہے ابی ہریرہ کی روایت ابھی میں نے سنا، یہ بھی مسند احمد کی تھی۔
طوبیٰ لمن رآنی و طوبیٰ سبع مرات لمن لم یرانی و آمن بی. اور یہ حدیث جو ہے احمد اور دارمی کی ہے، مسند احمد اور سنن دارمی. اور اس میں واقعہ لمبا بیان ہوا ہے، بیٹھے ہوئے صحابہ حضور بھی ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح یہ سوال کرتے ہیں حضور سے. یہ معلوم ہے کون ہے؟ جن کو حضور نے فرمایا امین هذه الامہ، میری اس امت کے امین ترین انسان جو ہے وہ یہ ابو عبیدہ بن الجراح ہے. اور حضرت عمر نے بڑی حسرت سے کہا تھا اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں نامزد کر دیتا. جب وہ یعنی اس میں تھے، مجروح ہو چکے تھے، زخمی تھے، موت کا وقت تھا، کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کر دیتا. اب جو باقی میرے سامنے ہیں میں ان میں سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضور سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، احد خیر منا، کیا کوئی ہم میں سے بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ ہم سے بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ اسلمنا وجاہدنا معک، ہم اسلام لائے آپ کے ساتھ اور جہاد کیا ہم نے آپ کے ساتھ مل کر، تو کیا ہم سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں، قوم یکونون من بعدی من بعدکم، وہ قوم، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئے گی، یؤمنون بی ولم یرونی، جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ مجھے دیکھا نہیں ہوگا. تو یہ گویا کہ صحابہ سے بھی احد خیر منا، ہم سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیے اس وضاحت کے ساتھ کہ ایک ہے کسی چیز کا افضل ہونا، ایک ہے کسی چیز کا حسین تر ہونا، وہ درجہ اجر کے اندر بڑھ جانا. یہ اور بالکل دونوں چیزیں علیحدہ گڑبڑ نہ کریں. یہ نہ سمجھے کہ ہم افضل ہو جائیں گے، نہیں، افضل تو صحابہ ہی ہیں، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان حالات کے اندر، ان ناموافق حالات میں، دجالیت کے اس غلبے کے دور میں اگر اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں، نہ صرف چمٹے رہیں بلکہ فتنوں کا مقابلہ کریں، اس کے خلاف جد و جہد کریں، اس کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے لیے اقامت دین کی جد و جہد، اس کے لیے تن من دھن کا لگانا تاکہ اللہ کا دین قائم ہو، اگر یہ کریں گے تو اس اجر میں ہو سکتا ہے کہ صحابہ سے بھی آگے بڑھ جائیں. اللہ کی نگاہ میں ان کا وزن جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے. یہ دوسری بات ہے، بالکل افضلیت جو ہے وہ بالکل دوسری بات ہے. تو یہ ہے بشارتیں، ابشرو ابشرو، بشارتیں حاصل کرو. یہ مقامات بلند جو ہے یہ بند نہیں ہوئے ہیں، یہ مقامات کھلے ہوئے ہیں. The smoke ascends as high from the hearth of a humble cottage as from that of a haughty palace. دھواں جو ہے برابر اوپر اٹھتا ہے، چاہے وہ ایک جھونپڑی والے کے چولہے سے اٹھ رہا ہو اور چاہے وہ کسی بڑے زبردست محل کے کچن سے اٹھ رہا ہو. تو نیکی کے لیے، اس کے لیے آگے سے آگے جانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان مواقع سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.